بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سے لمحے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے، اے شخص، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے، چاہے وہ صفا و مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے، بس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھا سادہ طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں، تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کا آخری حصہ، یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد کی دعا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن بھی قبولیت کی ساعت گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، شب قدر میں مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کی دعا۔ نمبر 5، فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ نمبر 6، سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا۔ نمبر 8، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔